بس نہیں کوئی بات میں روز پڑھتا رہتا ہوں۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ خطبہ میرا تمام ہوا۔ سب سے پہلے میں امامیہ علماء ذاکرین کونسل کے تمام ممبران کو اور تمام امہ مسلمہ کو بالعموم اور شان حیدر قرار کو بالخصوص اس بادشاہ کا جشن ظہور کے مبارک کی پیش کرتا ہوں کہ جس کے وجود نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اللہم صلی اللہ مولا وسلم۔ سیر حاصل گفتگو ہو چکی۔ میرے تمام علماء نے ذاکرین نے نہایت خوبصورت علامہ صاحب دلدار جعفری صاحب کا پرجلال خطاب، جناب قمر بھائی کا روحانی خطاب، جناب رضوان نبی صاحب کا عالمانہ اور کلندرانہ خطاب، بھائی شہباز کی پرواز اپنی جگہ پر۔ اب میں طالب علم کیا پڑھوں گا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بشکل جیسا مولا سہیل بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب بالکل گن لیجئے چوتھے فقرے پر میں نے جشن ختم کر دینا، چونکہ وقت اتنا ہے کہ اس میں اب طوالت کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، اور چونکہ جشن ہے مولا کا اس لیے میں چیئر پہ بھی نہیں بیٹھا، کھڑے ہو کر اپنے مولا کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اللہ کی اس کائنات میں لوگوں نے اللہ جیسی پاکیزہ خالق العالمین کے ہوتے ہوئے خدائی دعوے کیے۔ مثلا شداد 1، فرعون 2، نمرود 3، تینوں لعنتیوں نے، خدا کے دشمن میں بھی تو لعنت ہونی چاہیے نا، شداد، نمرود، فرعون تینوں نے خدائی دعوے کیے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دور سے لے کر مسلمہ کذاب سے لے کر اب تک جھوٹے لوگ نعوذ باللہ خاک بدہن دعوے کر رہے ہیں نبوت کے۔ میں قرآن کے حاشیے پر اپنا مذہب بدل دوں گا۔ اللہ علی کبھی اللہ، نبی کبھی اللہ۔ رضوان بھائی، لوگ خدا کے دعوے کر رہے ہیں، لوگ مصطفیٰ ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ کیا ماں نے کوئی بیٹا جنا جس نے علی ہونے کا دعویٰ کیا؟ ہائے 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 اللہ، اس کی وجہ بس ایک ہی جملے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار کے کعبے میں آنے کی علت کیا ہے۔ اب علماء بہتر جانتے ہیں علت کو، میں تو طالب علم ہوں۔ اللہ نے بھائی اسرا زیدی صاحب مولا آپ کو سلام رکھے، علی علیہ السلام کے پاکیزہ منصب کو، منصب جلیلہ کو اس انداز سے محفوظ کیا کہ کسی ابو جہل یا ابن ابو جہل کو قیامت تک یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ علی ہونے کا دعویٰ کرتا۔ خالق نے بتا دیا کہ علی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے، آئے بھی خدا کے گھر سے جائے بھی خدا کے گھر سے۔ یا علی بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ ایک جملہ میرا پورا ہوا، آخری جملہ اور سلام ممنون۔ چلے جناب سیدہ آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ میں تو دعائیں دینے والا خطیب ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری جگہ میرے دوست نوجوان جو ہیں وہ زیادہ پڑھیں۔ علت کیا ہے؟ میں بڑا سوچا کرتا تھا مولانا شاہ صاحب، میں بڑا سوچا کرتا تھا، آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ اب اس سے بھی آستہ بولے گے تو میں نے کون سا زور دینا ہے۔ آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ اسماعیل ذبی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ ان سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ میرے پاک اللہ، میرے رحمان اللہ، میرے رحیم اللہ، میرے کریم اللہ، علی کے پاک اللہ، 14 کے پاک اللہ، میرے آقا۔ سمجھ نہیں آئی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک
کسی نبی کو آپ نے کعبے میں نہیں بھیجا، چونکہ حضور کا نام اعتماد تقدم میں لے رہا ہوں، حضور اس فہرست میں شامل نہیں، کیونکہ حضور تو علی بادشاہ کے بھی مولا ہے۔ یا اللہ تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو کعبے میں نہیں بھیجا، علی نے کیا کام کیا کہ تو نے اپنا کعبہ علی کے حوالے کر دیا؟ آنکھیں کھول کے قرآن پڑھ، علی کے پاک پاپا نے میری امانت کو پالا تھا اور جملہ کہا تھا میں وہ زبانیں کاٹ دوں گا جو مصطفیٰ کے خلاف بولی، وہ ہاتھ کاٹ دوں گا جو مصطفیٰ کی طرف بڑھے۔ میرا حبیب میرا گھر شامل ہے۔ خالق نے کہا عمران تو نے اعلان زمین پر کیا ہے، میں اعلان عرش پہ کر رہا ہوں، تو نے میری امانت کو اپنا گھر دیا ہے، میں تیرے علی کو اپنا گھر۔ یا رہی اللہ دوسری لطف یہ ہے جناب، بس آخری بات، بڑے خوبصورت فراہم ہے میرے ذاکرین نے اور علماء نے خوبصورت بات، چونکہ یہ مائک ہماری خطابت کا نہیں ہے، دن رات مولا کی ڈیوٹیاں کر کر کے پڑھ کے، مجھے تو ویسے بھی گھنٹے سے پہلے اترنے نہیں دیتے مومنین، اللہ تعالیٰ عزت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ بس آخری فکرہ، جہاں بات ختم کی نا میرے مقدس علماء اکرام نے، وہاں سے ایک بات آگے، بیٹے شور نہ کرو، بچوں صلوات پڑھی آل محمد پر، یہ بچوں کو ضرور جی انشاءاللہ 19 اپریل کو انشاءاللہ کربلا گاہ شاہ میں جو ہماری تاریخی مجلس ہوتی ہے امامی علماء ذاکرین کونسل کی طرف سے، جس میں نامور خطیب پڑھیں گے اور میں فقیر مزاج آپ کی میزبانی کروں گا۔ ہاں جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے۔ میں برادر محترم رضوان طلابی صاحب کی، اچھا میری عادت ہی نہیں ہے ان نے کیا پڑھیا ان نے کیا پڑھیا، تنقید مزاج ابو جہل نہ بنو، تسلیم مزاج سلیمان کا نوکر بنو۔ ہائے ہائے اللہ خنو توجہ ہے کہ نہیں؟ حسد میں وجہ دشمنی ضروری نہیں ہوتی۔ اور لاہور میں میرا جملہ نہ سمجھا گیا تو کون سمجھے گا؟ حسد میں وجہ دشمنی ضروری نہیں ہوتی۔ شہباز بھائی ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، حسد میں وجہ دشمنی ضروری سہیل بھائی نہیں ہوتی، ایگزامپل پیش کر رہا ہوں۔ احد کی جنگ ختم ہوئی، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میرا علی خوب لڑا، یہ خاموشی نہیں، آج میرا علی خوب لڑا۔ ایک حضرت صاحب کھڑے ہو گئے، چونکہ ممبر پاک ہے اس وقت نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے صلوات پڑھی آل محمد پر۔ میرے بھائی جناب رضا عباس نقوی صاحب صدائے ابو ذر کی جاگتی ہوئی آواز بلندر صلوات پڑھی آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بھائی آپ کو مبارک ہو مولا میرے کائنات کا جشن۔ توجہ ہے جی، میں رضا بھائی آپ کے آنے سے پہلے چونکہ آپ ادیب ہیں، لفظوں کی کانٹ پانٹ کچھ سمجھتے ہیں، پہلے عرض کر رہا تھا کہ حسد میں وجہ دشمنی ضروری نہیں ہوتی۔ یہ بات آگے ذہن، میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا آج میرا علی خوب لڑا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا اجرت پسند، کہتا سرکار حمزہ بھی خوب لڑے۔ آپ نے کہا بیٹھ جا، علی بھی میرا حمزہ بھی میرا، تانے کون سمجھے گا؟ ابھی سنو۔ پھر میرے آقا نے کہا آج میرا علی خوب لڑے۔ پھر وہ کہتا ہے سرکار حمزہ نے بڑا کمال کا حملہ کیا۔ پھر سرکار نے کہا آج میرا علی خوب لڑا۔ دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے کہ آج میرا علی خوب لڑا۔ پھر اس نے کہا حمزہ خوب لڑا۔ آپ نے کہا بیٹھ جا، یہ تیرے دل سے محبت حمزہ نہیں بغض علی بول رہا ہے۔ حسد ضروری نہیں ہوتا۔ بس جناب علی علیہ السلام ہاتھ باندھ کر، میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبر پہ گالی کی زبان میں بولوں، میرے ملک کے حالات اس بات کے بالکل متحمل نہیں ہیں کہ ہم کوئی فرقہ واریت پھیلائیں۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بس یہ جملے کے لیے ساری محنت تھی۔ دوستو حیدر کرار کے پاکیزہ شیعو، علی علیہ السلام کا کعبے میں آنا علی کے مدارج میں اضافہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا بول لیں گے تو مہربانی۔ یہ علی کے درجات میں اضافہ نہیں ہے، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کمی ہو، اور دنیا میں کمی کہتے اسے ہے جو علی میں کمی ڈھونڈے۔ ہائے 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 صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ دنیا میں
مرزا عباس بھائی ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں جی بسم اللہ. زندگی گوارا ہے آہا ہزار درد سہی زندگی گوارا ہے اچھا یہ غرور بہت ہے کہ تو ہمارا بس مولا سلمان بس اختتام پذیر ہوئی تقریب. آخری فقرہ اسی بھی سلام ممنون کر. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بچوں خاموشی سے بعد ابا مراد میرے بچوں سلامت رہو. تو جو ہے علی علیہ السلام کا کعبے میں آنا کعبے کی عزت ہے. کعبہ قبلہ نہیں بنا جب تک اس میں علی تشریف نہیں لائے. نہیں غور کیا آپ نے؟ کعبہ قبلہ نہیں بنا جب تک میرے مولا علی علیہ السلام تشریف آور نہیں ہوئے. عقل کے یتیموں لات منات کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں میں ڈالنے والے تاریخ کے اندھے مورخوں تمہیں اب تک نہیں پتا چلا علی کی ولایت کتنی قیمتی ہے جس کے وجود کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں بنتا. اس کی ولایت کے بغیر تیری عبادت. بس ان دعاؤں کے سلامت ہے. یہ آخری فقرہ اور یہ فقرہ ہے خطیبانہ سچی بات. میں نے ایک جگہ کہا کہ جی ذی الحجہ میں 2 عیدیں آتی ہیں. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. اسی تو 21 ہوئی. میں کہا دوسری بتاتا ہوں. کون کون سی؟ میں کہا پہلی عید الضحیٰ. ہاں جی بالکل ہم اس کے قائل ہیں. دوسری عید کون سی ہے؟ میں کہا عید غدیر. کہتے عید غدیر؟ میں کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں جتنی آہستہ کہوں گا نا آپ نے تیرے جو اس سے سننا ہے. میں نے کہا عید الضحیٰ پہ جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلتی ہیں اور عید غدیر میں منافقوں کے دلوں پہ. مولا آپ کو سمجھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا. ہاتھ اٹھاؤ زمین بولی زمن بولا. اب اس کے نعروں کی گونج میں رضا بھائی مجھے ایک فقرہ ضرور کہنا چاہیے. میں نے ایک جگہ کہا جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا. میں نیچے اترا جیسے عوام الناس نے ماشاءاللہ استقبال کیا. آگے ایک مولوی صاحب کھڑے تھے. انہوں نے کہا موصوف. میں نے کہا جی حضور فرمائیے. مجلس تو آپ نے بہت اچھی پڑھی. میں نے کہا جہاں سے آپ کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے نا وہ بات کریں. کون سمجھے گا؟ میں کہا جہاں سے آپ کو اعتراض ہے نا وہ بات کریں. اگر قابل اصلاح ہوگا تو میں اپنی اصلاح کروں گا. کہتے بس یہ ہے کہ نعرہ لگانا چاہیے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائیں؟ میں کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. کہیں نہیں لکھا ہوا. کیونکہ اگر لکھا ہوتا نا تو آج بغض علی میں تڑپتی ہوئی روحیں اس کے ٹرانسلیشن بدل دیتی, اس کی تاریخ بدل دیتی. میں نے کہا ملا سن, اگر علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنے ضروری نہ ہوتے تو غدیر میں میرا نبی ویسے بھی کہہ سکتا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نبی نے ہاتھ کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنا ملا کی عادت نہیں, پیغمبر کی سنت ہے. اللہم صلی علی محمد جناب سیدہ. میرے پاک اللہ, میرے رحمان اللہ, میرے رحیم اللہ, آج کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امامیہ علماء و ذاکرین کونسل کی اس عظیم